بیان یاد رہے نہ رہے، اس کو یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ جن کو بے حساب چھوڑ دے گا ان کا بیڑا پار ہے۔ جن کو اللہ بے حساب چھوڑ دے گا ان کا بیڑا پار ہے۔ اور اللہ کسی کو روک لے، صرف روک لے ایک سوال پوچھنے کے لیے، ایک سوال پوچھنے کے اللہ کسی کو روک لے، بس وہ پھنس گیا۔ ایک سوال پوچھنے کے لیے بھی اگر اللہ کسی کو روک لے وہ پھنس جائے گا۔ جس کا حساب ہوا وہ پھنس گیا، نہیں دے پائے گا۔ بلکہ گناہ تو گناہ ہے، اگر اللہ کسی نیکی کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ لے تو ہم اپنی نیکی کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ بتاؤ، جب اللہ نیکی کا حساب لے لے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو ہم اپنے گناہوں کا حساب اللہ کو کس منہ سے دیں گے اور کس طرح دیں گے؟ اور ہم غفلت میں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ بس جاتے جاتے آخری میں ایک بات عرض کر دوں، جب بھی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنے کو چاہے تو یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چھوڑ دینا وہ گناہ۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ چھوڑ دینا۔ بس وہی گناہ ہوگا، وہ گناہ چھوڑنا وہ اللہ کی خوشی کا سبب بنے گا اور ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن سکے گا۔ اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری اپنی زندگی کے اندر وہ موقع آ جائے کہ ہم اللہ سے ڈر کر کسی دن ایک گناہ چھوڑ دیں، زندگی کے سارے گناہ کی بخشش اور نجات ہو۔ اور ایک گناہ ہی کسی کو ہلاک کرنے، تباہ و برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بے حساب چھوڑ دے، اس کی دعا کرتے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود دعا کرتے، جس کے شان دکھانے کے لیے قیامت اور میدان محشر منعقد کیا جائے گا، وہ رسول دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بے حساب جنت عطا، ہمارا حساب مت۔ حضور دعا کرتے تھے اللہ ہمارا حساب مت لینا۔ بلکہ اگر حساب کی بات آئی ہے تو کوئی حکایت پڑھنے کی بجائے میں حدیث پڑھتا ہوں، ایک حدیث پڑھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ حضور کو خود حساب دینے کا کتنا خوف تھا۔ حالانکہ حضور کا حساب ہونا نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے، اللہ کے رسول کا حساب نہیں ہونا ہے، لیکن جس کا حساب نہیں ہونا تھا اس کو حساب دینے کی کتنی فکر تھی۔ ایک حدیث پڑھ رہا ہوں جس کو امام منذری نے لکھا ہے، اور سیرت کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اتنی مشہور ہے یہ حدیث کہ سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ دھیان دینا، بس ایک ایک جملے سے ہمیں عبرت کے پہلو مل سکتے ہیں۔ ہے ایک حدیث لیکن اس میں بہت سے عبرت کا سامان ہے۔ وہ جو حکایت پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھتا، حدیث یاد آئی حدیث پڑھتا، اس لیے کہ حکایت سے بڑا مرتبہ حدیث کا ہے، اور حدیث پھر حدیث ہے۔ سنیے جو سیرت کی کتابوں میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں صحابی دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور صحابہ کا بھی معمول تھا اور حضور علیہ السلام کا خود کا بھی معمول تھا کہ جب دوپہر ہوتی تو یہ لوگ گھروں کے باہر نہیں نکلتے تھے، بلکہ اس وقت آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ تہجد پڑھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ دوپہر میں آرام کا ٹائم ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں رات میں 2-3 بجے لوگ سوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی شریف آدمی کو رات کے 2-3 بجے دیکھ لے تو نہیں پوچھتا ہے ادھر کدھر، اتنی رات کو کیا کر رہے ہو، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ بھئی یہ تو سونے کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے۔ تو ایسی دوپہر کا چلچلاتا وقت ہے، دونوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں صحابی ایک دوسرے کو ملے تو صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے پوچھا، بھائی ابو بکر یہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں کہاں گھوم رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا، سچے تھے کہ بھائی کیا چھپاؤں، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، اب بھوک
बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मैं घर से बाहर निकल गया कि थोड़ा अपने आप के शिकम को तसल्ली दूं, पेट को तसल्ली दूं। घर से बाहर रहूंगा तो थोड़ा आराम रहेगा, और हो सकता है कि किसी की नज़र पड़ गई तो किसी के साथ बैठ करके कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना मिल जाएगा। ये कौन है, कितने मालदार है बताएं, जिसने मस्जिद नबवी की ज़मीन वक्फ करके अल्लाह के रसूल को दी, लेकिन 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। ये हालात थे सहाबा के। लेकिन फिर उन्होंने पलट करके पूछा, उमर मेरे भाई तुम क्यों इस वक्त बाहर हो? तो उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगे, अबू बकर जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी हाल है। मेरे घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है और भूख सता रही थी तो बाहर निकल आया ताकि कुछ राहत हो बाहर, और किसी की नज़र पड़ जाए तो कोई मुझे कुछ खिला दे। मांगना तो नहीं है, नज़र पड़ गई कोई कुछ खिला देगा तो खा लेंगे। ये उन दरवेशों की ज़िंदगी थी जिन्होंने कैसर और किसरा पे हुकूमतें की थी। अब ये बातें हो रही थी, उतने में सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। हुजूर ने दोनों को सलाम किया और सलाम करके पूछा, क्यों बाहर हो? दोपहर के वक्त में क्या कर रहे हो? अर्ज़ की, आका हमारे घरों में 3-3 दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, भूख ने तड़पाया है तो बाहर आ गए हैं, ताकि बाहर रहेंगे तो कुछ आराम और राहत रहेगी, या फिर किसी की नज़र पड़ेगी तो कोई कुछ खिला पिला देगा। लेकिन आका ये वक्त तो आपके आराम का वक्त है, आप इस वक्त बाहर निकलने को पसंद नहीं करते। हुजूर आपको क्या काम था, आप क्यों आ गए? कौनैन के वाली, मालिक जन्नत, जो पूरी कायनात में खैरात तकसीम करते हैं, उस रसूल ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन मोहम्मद के घर में 30 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है चूल्हा मेरे घर में नहीं जला है। और मैंने सोचा कि 1 महीना हो गया है घर में चूल्हा नहीं जला है, तो बाहर जाकर के मैं भी किसी सहाबी को शरब बख्श दूं और उसके घर जाकर कुछ खा लूं। ये किसके घर का हाल है? किसके घर का? जिसके घर से नेमतें बढ़ती है उसके घर का हाल। इससे पता चला कि कभी गुर्बत से परेशान होकर के हराम की तरफ नहीं जाना, जुए सट्टे की तरफ नहीं जाना, हदे पार मत करना। फाका हो ना, फाका हो तो फख्र से कहना, आज मैं अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। फाका कशी गुर्बत नहीं है, फाका कशी सुन्नत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। और अपने बच्चों को भी ये दर्स देना, अल्लाह ना करे अगर वक्त आ जाए इस सुन्नत पे अमल के लिए तैयार रहें। सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, सिर्फ सर पे अमामे बांधना सुन्नत नहीं है। अगर घर में कुछ ना हो तो फाका करके सब्र करना, हलाल पर रहकर, यह भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। इस सुन्नत में मुसलमान कब आएंगे? बच्चों को खिलाने के लिए और खुद पेट भर खाने के लिए, 4-4 टाइम और अच्छे कपड़े के लिए जुआ, शराब, सट्टा, हराम माल कमाएंगे लोग? नहीं, ये इस्लाम नहीं है। मेरे नबी चाहते तो रोजाना घर में जन्नत का खाना आ सकता था। फिर क्यों भूखे हैं 30-30 दिन तक के चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? हमारी तालीम के लिए वो जन्नत का खाना मंगा सकते थे, हम थोड़ी मंगा सकते। लेकिन वो अगर फाका कर सकते तो हम भी कर सकते हैं फाका ना होने पर। बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि मेरे घर में 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए, चूल्हा नहीं जला। अब दोनों सहाबा तो अपनी भूख ही भूल गए, उनके लिए तो हुजूर फिर हुजूर है ना, सारी खुशी हुजूर से वाबस्ता, सब कुछ उनके लिए अल्लाह के रसूल थे। तड़प गए। हुजूर ने दोनों को तसल्ली दी, कहा चलो किसी के घर चलते हैं। एक सहाबी के घर गए। वहां जाने के बाद वो बाग में थे, उनको इत्तला हुई, उनकी बीवी ने उनको इत्तला दी, वो तशरीफ़ लाए बाग से। जब पता चला कि हुजूर आए हैं तो बाग से अलग अलग किस्म की खजूरें वो सजा करके लाए, हुजूर की बारगाह में रखा। कहा हुजूर इस वक्त खजूर खाएं। अच्छा, हुजूर ने उनको बताया नहीं, लेकिन वो समझ गए
وہ جان گئے حالات کیا ہیں. یہ سچے وہ عاشق رسول تھے, سمجھ گئے حالات. کھجور کا تشت رکھ دیا, ایک ایک الگ الگ قسم کی مالدار صحابی تھے, ایک ایک قسم کی کھجور تھی الگ الگ شان والی. حضور کو کہا حضور کھائیں, اتنے ٹائم میں کھانا بنا لیتا ہوں, ابھی آپ یہ کھائیں میں کھانا بنا. حضور علیہ السلام کھجور کھاتے رہے. انہوں نے جلدی سے بکری ذبح کی اور گوشت کا سالن تیار کیا, جو کی روٹیاں تیار کی, جو کی گرم روٹیاں تھیں اور گوشت کا سالن تھا, اور سالن لا کر حضور کے سامنے رکھا گیا. حضور نے سالن دیکھا, روٹی دیکھی, تو روٹی اٹھائی اور روٹی پہ کچھ بوٹیاں رکھی, گوشت کی بوٹیاں, اور ان صحابی سے کہا اگر اجازت دو تو یہ کھانا جو میں نے روٹی پر بوٹیاں رکھی ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر بھیجانا چاہتا ہوں, کیونکہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے. جتنے دن سے میں نے نہیں کھایا ہے اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تو کھانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کھاؤں میری بیٹی بھی کھا لے. صحابی نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ہم بھی آپ کے, سب آپ کا ہے. وہ کھانا بھجا دیا گیا. پھر حضور علیہ السلام نے کھانا کھایا, گوشت کا سالن اور جو کی روٹی. کتنے دن کے بعد؟ 30 دن کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ 30 دن کے بعد. اور جب کھانا ہو گیا تو کھانے کے بعد حضور رو رہے ہیں, اور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے. اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. جس کے گھر مہمان بن کے آئے تھے, آقا کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے. حضور آپ جب کھانا نہیں کھائے تھے تب آپ نہیں رو رہے تھے, آپ کھانا کھا کے کیوں روئے؟ کھانا کھانے کے بعد رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب میرے آقا توجہ کرنا, جس سے قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ جو قیامت کے دن لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر بے حساب جنت میں لے جائے گا, جس کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا, وہ رسول فرماتے ہیں آج ہم نے کتنا لذیذ کھانا کھایا. یہ سالن, گوشت کا روٹی, یہ تمام کھانوں کا سردار ہے, سید الطعام ہے یہ. آج ہم نے اتنا لذیذ کھانا کھایا. اگر قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا لذیذ کھانا کھلایا تھا تو تم نے اس پر میرا کتنا شکر ادا کیا, تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کھانا لذیذ کھا کر کے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس کھانے کا حساب کیا دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں, جو 30 دن کے بعد ایک مرتبہ گوشت اور روٹی کھائے وہ اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو رہی آنسوؤں سے کہ اس کا میں جواب کیا دوں گا. جو ایک دن میں 4 بار کھا کے عیاشی کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہو؟ جس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اس کو یہ احساس ہے حساب کا. اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان کو کوئی احساس ہے؟ کھا رہے ہو نا تو اس کا احساس بھی تو کرو کہ اس کا جواب کس نے دینا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی طرف پلٹو. سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے, اس کی طرف کوچ کرنا بہت جلدی کرنا ہے. کون کب جائے گا کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کی آخرت سنوارو, اللہ کو منانے کی کوشش کرو, وقت نکالو نمازوں کے لیے. یہ نہیں چلے گا ٹائم نہیں ملتا, نکالو, سب کام چھوڑو, پہلے نماز پڑھو, اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑو, کسی پہ تہمت نہ لگاؤ, الزام تراشیاں نہ کرو, کسی کو کسی کے ساتھ جاتا دیکھ کر اس کو جوڑ مت دو کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر ہے, ایسا مت کرو. یہ زبان ہے چھوٹی سی چھٹانک بھر کی, تالو پہ لگا دیتے ہو تو کسی کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے. کسی پہ الزام تراشیاں نہ کرو, بہتان تراشیاں نہ کرو. کسی پہ بھی آپ الزام منہ کھول کے لگا دیتے ہو, وہ فلاں مسجد کے لوگ فلاں مسجد کا چندہ کھا لیتے ہیں. محنت کرنے والوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ فلاں لوگ فلاں کے ساتھ ایسا کر لیتے ہیں. ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, ایسا مت کرو. کسی کی عزت سے کھلواڑ, کسی کی بیٹی کی عزت سے, کسی کی بہن کی عزت سے, کسی کی خود کی عزت سے کھلواڑ مت کرو. کسی پہ بھی الزام مت لگا دو فلاں کا بیٹا شراب پیتا ہے, فلاں کا بیٹا جوا کھیلتا ہے. نہیں, اپنا کام ہی نہیں ہے. اگر کسی کا جرم بھی دیکھو, کسی کو پاپ کرتے بھی دیکھو,
پردے ڈال دو. ہمیں کیا پڑی ہے, کسی کو گناہ کرتے دیکھو پردے ڈال دو. ملنا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مومن کے عیب پہ دنیا میں پردے ڈالے گا, اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردے ڈالے گا. یہ ہوگا. اس لیے مومن بن کے جیو, ایمان والا بن کے جیو, منافقت نہ کرو, اسلام سے دوری اختیار نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں دین پر عمل کروں, اور اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے. ہماری پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی ہو جائے, اللہ رسول کی وفا والی زندگی ہو جائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت مسجد بنی. واقعی جیسا مسجد کا نام ہے ویسا مسجد کا کام بھی ہوا ہے. مسجد کا نام ہے آفتاب رسالت. تو یہاں آنے کے بعد واقعی احساس ہوتا ہے کہ مالیگاؤں کی مسجد میں یہ مسجد کوئی آفتاب ہے. لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, دل سے دعائیں نکلتی ہیں جنہوں نے محنت کی, حصہ لیا. مسجد کے امام صاحب, مسجد کے انتظامیہ, ذمہ داران. میں دیکھتا رہا پہلے دن سے, جب وہ میرے اور ان کے روابط ہیں. مسجد کے سنگ بنیاد میں بھی مجھے بلایا تھا, میں آیا تھا, میری نظر برابر رہی. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کام مالیگاؤں میں چندے سے اتنی جلدی کسی مسجد کا نہیں ہوا جتنا اس مسجد کا ہوا. ہم نے بھی کام چھیڑا کئی مسجدوں کا, لیکن اتنی جلدی نہیں کر سکے. یہ لوگ بہت جلدی کی. اس کی وجہ ان کی محنتیں, کاوشیں, کوششیں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہو نا, اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم چپ ہی رہ جانا چاہیے. یہ مشن اپنا ہو اگر مومن ہو تو. باقی اللہ نہ کرے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہو نا, تو اللہ کی عدالت ہے نا بھائی. کوئی ہندوستان کے قانون کے خلاف کر رہا ہو, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ہندوستان کی کورٹ نے کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی, نہیں کر سکتے. تو جب ہندوستان کی کورٹوں کا فیصلہ ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہم اپنے ہاتھ میں کیوں لیں؟ شک کی بنیاد پہ کسی کو کچھ کیوں کہیں؟ نہیں کہنے کا, سپورٹ کرو, نہیں جمتا. ایسا لگتا ہے کچھ شک اور شبہ, چپ رہو, خاموش ہو جاؤ. ہاں اگر واقعی کوئی کھل کے کر رہا ہو جرم, پھر اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. تب ضروری ہے اگر کوئی کھل کے, ہمارے پاس ثبوت ہو, شرعی ثبوت ہو تو بالکل کریں. تو کام کرنے والے کام کرتے ہیں, ان کا ساتھ دو. دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہو سپورٹ کرو, سنیت کا کام ہو رہا ہے, نہیں کر سکتے دعا دے, خاموش ہو جاؤ. ایسے مسجد کا کام بھی ہوا, سپورٹ کرو. ابھی بہت کام باقی ہے, آپ کو سپورٹ کرنا ہے. یہ لوگ, جب میں دیکھتا ہوں میت میں آتا ہوں, 2 لوگ کھڑے ہو کے, رات میں بھی آیا تو لوگوں کو میں نے کھڑا ہوا پایا چندے کے لیے, دن میں آیا تو بھی, صبح آیا تو بھی, شام آیا تو. میت تو کبھی بھی آتی ہے. اس سے ان کی محنتوں کا اندازہ ہوتا ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والوں کو. اور یہ سنت ہے, جب صحابہ کوئی دین کا کام کر کے آتے تھے تو حضور ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے. سعد ابن ابی وقاص 18-19 سال کی عمر میں احد کی جنگ لڑ رہے تھے. وہ کہتے تھے اس دن 18 سے زیادہ کمانے میرے ہاتھ میں ٹوٹ گئے, میں اتنے جذبے میں تھا. کیوں جذبے میں تھے پتہ ہے؟ کہ جب وہ تیر چلاتے تھے تو حضور ان کی حوصلہ افزائی یہ کہہ کے کرتے تھے, سعد تیر چلاتے جا, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. جب 18 سال کے جوان پہ میرے نبی کہیں کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے تو حوصلہ کہاں جائے گا؟ تو حوصلہ افزائی اس طرح ہوتی ہے کام کرنے والوں کی. آپ سے کہتا ہوں, مسجد مدرسے والے, تنظیمیں والے, ادارے والے جو کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرو. ہو سکتا ہے حوصلہ افزائی کرنے میں اس میں اپنا بھی حصہ لگ جائے کہ لوگ 4 قدم اور زیادہ چلیں. آپ پیر کھینچو گے, برائیاں کرو گے تو آدمی ایک وقت آئے گا کہ حوصلہ ہار کے بیٹھ جائے گا. ہمارے ہاں مسجد کا کام کرنے, مدرسے کا کام کرنے کچھ لوگ نکلتے ہیں تو لوگ پہلا الزام کیا لگاتے ہیں؟ پیسہ کھا رہے ہیں, پیسہ. اگر آدمی مسجد کا ٹرسٹی بننے کے بعد موبائل بھی خرید لے تو محلے والے بولتے ہیں مسجد کا ٹرسٹی بن گیا نا. یہ حال کچھ لوگ کیسا کرتے ہوں گے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ واقعی کھاتے ہوں گے, ثبوت ہے تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ان کو بھگا دو, ہٹا دو. لیکن شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا, تو آخر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھی تو جواب دینا ہے. ایک بات, مالک وقت ہو گیا لیکن ایک بات کہتا ہوں, اس کو دل پہ لکھنا. ایک مرتبہ کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی کی. کس کی برائی کی؟ حجاج کون؟ واقعی برا.
جس کے خلاف حدیث میں الفاظ ہے ظالم و جابر کے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، وہ بعد میں پیدا ہوا، حضور کے وصال کے کم و بیش 30 سال کے بعد وہ پیدا ہوا، لیکن اس کے پیدا ہونے سے پہلے حضور نے اس کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف بات بیان فرمائی. ٹھیک. اب حجاج اتنا برا تھا، صحابہ کو، کئی سو صحابہ کو اس نے قتل کیا، اتنا برا تھا. ایک صحابی کو تو شہید کر کے اس نے حرم کی دیوار پہ لٹکایا، یہ تک کیا اس نے. یہ ظلم تھا اس کا. تو کسی نے ایک مرتبہ حجاج کی برائی کی امام حسن بصری کے سامنے. توجہ کرنا، حالانکہ اس کے برا ہونے میں کوئی قاتل تھا، زانی تھا، شرابی تھا، حرم کی بے حرمتی کرنے والا تھا، لیکن امام حسن بصری کے سامنے، امام حسن بصری مولا علی کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کے سامنے کسی نے حجاج کی برائی کی. لیکن برائی وہ کی جو حجاج کے اندر موجود نہ تھی. برائی کون سی کی؟ جو حجاج میں موجود، حالانکہ وہ تھا بہت برا، لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی برے میں ہر برائی موجود ہو. بھئی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوگی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں. اب برا ہی ہے، حضور نے برا کہا ہے، صحابہ انہیں برا کہا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ اوور کرنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن وہ اللہ والے تھے. امام حسن بصری کے سامنے جب حجاج کی برائی کی گئی جو حجاج میں موجود نہ تھی، امام حسن بصری نے اس برائی کرنے والے کو کہا، جو دشمن بھی ہو، کافر بھی ہو، برا بھی ہو، تو اس میں جو برائی نہ ہو وہ برائی تم کیوں بیان کرتے ہو؟ حجاج تم پہ ظلم کر رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، جتنا کر رہے اتنا بولو، اس سے زیادہ کیوں بولتے ہو؟ حجاج اگر تم پہ برائی کر رہا ہے تو قیامت کے دن حجاج سے پوچھا جائے گا تمہارے بارے میں. اگر حجاج برائی کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، تم پہ ظلم کر رہا ہے، تو حجاج سے حساب لیا جائے گا تمہارے بارے میں. لیکن حجاج بھی تو انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس میں جو برائی نہیں ہے اور تم وہ برائی بیان کرتے بیٹھو گے تو اللہ تم سے بھی تو پوچھے گا حجاج کے بارے میں. تم سے بھی سوال ہوگا کہ جو برائی اس میں نہ تھی تم نے اس کے بارے میں کیوں بیان کیا. اس لیے احتیاط رکھو. جتنا صحابہ بولتے ہیں، جتنا رسول اللہ نے کہا اتنی بات کرو، اس سے بڑھ کے بات نہیں کرنا. آپ بتاؤ اتنے ظالموں کے بارے میں جب ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں یہ تھی تو عام مسلمانوں کے بارے میں ان کی کتنی احتیاط ہوگی. اس لیے آپ سے گزارش ہے ذہن صاف رکھیے. اور میں تو ایک ہی بات لوگوں کو کہتا ہوں، میرے بھائی، ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو دل ہے نا، یہ آئینہ ہے، آئینہ. لوگ ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ہم خود ہیں. لوگ بھی ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم لوگوں کے لیے آئینہ ہے. لوگ ہمیں کیسے نظر آتے ہیں؟ جیسے ہم خود ہیں. اگر ہم اچھے ہو جائیں پوری دنیا ہمیں اچھی نظر آئے گی. اللہ کا کوئی بندہ برا نہیں ہے، سب اچھے نظر آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ہی دل گندا ہے، پاپی ہے، اسی لیے سب لوگ ہمیں برے نظر آتے ہیں. جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے. دو لوگ فجر کی نماز سے پہلے ایک دوسرے کو ملتے ہیں. ایک بندہ مسجد جا رہا تھا تہجد پڑھنے کے لیے، تو دوسرے کو دیکھ کے سوچا میں اکیلا تہجد گزار نہیں ہوں، دیکھو جیسے میں مسجد جا رہا ہوں ویسے وہ بھی مسجد جا رہا ہے تہجد پڑھنے کے لیے. لیکن اتفاق سے وہ چور تھا، تو وہ چور بھی دل میں خوش ہو رہا تھا، بستی میں اپنے اکیلے تھوڑی چور ہے، دیکھو وہ بھی جا رہا ہے کسی کا گھر جھانکنے کے لیے. اور تہجد گزار نے اپنے آپ کو دیکھ کر اس کو بھی تہجد گزار سمجھا، اور چور نے اپنے چورے پن کو دیکھ کر کے اس کو بھی چور سمجھا. اب بات سمجھ میں آئی لوگ برے کیوں نظر